مشہور و معروف آیا کریمہ کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرما رہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں مبتلا کیا اور ابراہیم کے کچھ امتحانات لیے، ابراہیم امتحاناتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ 100% کامیاب ہوئے، 100% کامیاب ہوئے۔ ابراہیم بہت بڑے نبی ہیں، خالق لم یزل نے ابراہیم کو نبوت بھی عطا کی ہے، رسالت بھی عطا کی ہے اور امامت بھی عطا کی ہے۔ امام کب بنے؟ مختصر سا کر کے جلدی کروں گا کیونکہ ٹائم اتنا ہے نہیں ہے میرے پاس اور آنے والے کو بھی زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ رسول بھی ہیں شاہ صاحب، نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ یہ امامت کا عہدہ کب ملا؟ توجہ ہے نا صاحب؟ پہلے امام نہیں تھے، وہ دنیا میں آنے کے بعد امام بنے۔ ہمارے جو امام ہیں وہ اللہ کی طرف سے بن کر آتے ہیں، وہ بن کر آتے ہیں۔ امامت کا عہدہ کب ملا؟ کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو لے کے نا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے گئے، آنکھوں میں پٹی باندھی اور ہاتھوں میں رسی باندھی، جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی، چلا دی چھری، خون بھی بہا، رگیں بھی کٹی، لیکن جب پٹی کھولی تو بیٹا زندہ اور صحیح و سالم کھڑا تھا۔ وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا، دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ ہم جیسا بندہ ہوتا کہتا بار الہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا۔ چونکہ حجت خدا تھے، تھر تھر کانپنے لگے کہ بار الہ کیا میری قربانی قبول نہیں، کیا میری قربانی قبول نہیں؟ خالق کائنات کی آواز آئی ابراہیم تیری قربانی قبول ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ تو پتہ یہ چلا امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی۔ تو ابراہیم کے امتحانات ہوئے۔ جناب ابراہیم جنگل میں جا رہے تھے، دیکھیں امتحانات کی منزل پر دو ہستیاں آئی جنہوں نے بڑے امتحان دیے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک امام حسین علیہ السلام۔ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں اور تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تعبیر کے شہنشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے عرض کی پروردگار عالم تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے عرض کری بلا ولئن لتطمئن قلبی، کہ ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے اطمینان چاہتا ہوں، یعنی جو اطمینان ڈھونڈ رہا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو نفس مطمئنہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو نفس مطمئنہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کہا ابراہیم دیکھنا چاہتے ہو، چار پرندوں کو پکڑ لے، چار پرندوں کو پکڑ لے، دو حلال پرندے، دو حرام پرندے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن نہیں ہے۔ ابراہیم نے اللہ کے حکم سے چار پرندے پکڑے، دو حرام دو حلال۔ تاریخ میں اس کے بہت سارے نام لکھے ہیں، کسی نے لکھا مور تھا، گدھ تھا، کبوتر تھا یا کوئی بطخ وغیرہ، ایسے دو حرام پرندے اور دو حلال۔
کہا ان چاروں کو ذبح کر کے انہیں مکس کر دے، ان کی ہڈیاں، ان کے پار، ان کا گوشت مکس کر کے ان کے سر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے اور ان کا گوشت پہاڑوں میں پھیلا دے، پہاڑوں میں پھیلا دے، اور ایک ایک کا نام لے کے پکار، ایک ایک کا نام لے کے پکار۔ تو ابراہیم نے ایسا ہی کیا، ایک ایک کا نام لیتے جاتے، ان کا گوشت ہڈیاں پر اکٹھے ہو کے اپنے اپنے سر سے متصل ہو جاتے۔ جب چاروں کے چاروں پرندے زندہ ہو گئے، مرنے کے بعد، مکس ہونے کے بعد، خدا کی قسم حلال حلال رہا، حرام حرام رہا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، حلال حلال رہا، حرام حرام رہا۔ بس یہی بات، یہ بھی آگے شیطان نے دیکھا، یہ شیطان بڑا گمراہ ہے، یہ گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، توجہ ہے جناب، یہ گمراہ کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کا اتنا تابعدار نبی، اللہ کا اتنا اطاعت گزار پیغمبر، جناب ابراہیم جنگل میں جا رہے تھے، بکریاں ساتھ تھیں، ان کے کان میں ایک آواز پڑی، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم کو یہ ذکر اتنا پسند آیا، اس شخص کے قریب میں کہا کہ تو میرے اللہ کا کتنا پیارا ذکر کرتا ہے، ایک مرتبہ یہ ذکر اور کرتے، آدھی بکریاں تیری۔ اس نے پڑھا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، کہا کتنا اچھا میرے رب کا ذکر کرتا ہے، یہ آدھی بکریاں اور لے لے، ساری بکریاں اسے دے دی، کہا ایک مرتبہ پڑھ دے سبحان، اس نے پڑھا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، کہا کتنا اچھا ذکر کرتا ہے، یہ میرا لباس بھی لے لے، ابا اتاری، کبا اتاری، امامہ اتارا، انگوٹھی اتاری، عصا اتارا، اور نالین زمین پہ رکھ کے کہا یہ سارا سامان لے جا، ایک مرتبہ میرے رب کا ذکر پھر پڑھ۔ اس نے پڑھا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، کہا تجھے بکریوں کے خدمت گار کی بھی ضرورت پڑے گی، مجھے بھی ساتھ لے جا، ایک مرتبہ میرے رب کا ذکر پھر پڑھ۔ اس نے کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، وہ کہنے لگا ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا، بکریاں بھی تیری، سامان بھی تیرا، میں تو جبرائیل فرشتہ ہوں، امتحان میں پاس ہو گیا، میں جبرائیل فرشتہ ہوں۔ تو جبرائیل جب بشری حالت میں آتا ہے، ابراہیم جیسا جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا، آج کا ملا علی کے نور کو کیا پہچانے گا؟ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ اچھا یہ شیطان بڑا کمینہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اتنا اطاعت گزار نبی، اتنا اللہ کا پیارا نبی، اللہ کے اتنے قریب ہو گیا، اس نے کہا ایسا کرے اسے روکا جائے۔ شیطان اچھے کاموں سے روکتا ہے، شیطان اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے نا، جناب ابراہیم قربانی کی طرف، توجہ رکھیے گا، آخری جملے بدائل گئے، اس کے بعد میں نے مسائل پڑھنا ہے۔ جب لے کے جا رہے تھے نا قربان گاہ کی طرف، تو یہ سب سے پہلے جناب ابراہیم کے پاس آئے، سبحان اللہ، کہا ابراہیم خواب تو میں بھی دیکھتا ہوں، اچھا یہ جب بھی آتا ہے نا، خدا کی قسم یہ پینٹ شرٹ میں نہیں آتا، کیا کہیں، یہ جب بھی آتا ہے یہ مولوی کی کٹ میں آتا ہے۔ ابراہیم کے قریب آیا، کہتا ہے ابراہیم خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہر خواب سچا تو نہیں ہوتا، ہر خواب سچا تو نہیں ہوتا، ہم بھی تو تیرے برابر خواب دیکھتے ہیں۔ جب جناب ابراہیم نے سنا یہ برابری کی بات کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی تھے، حجت خدا تھے، کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں اٹھائیں، اسے ماری، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھاگتا بھی جاتا تھا اور کہتا بھی جاتا تھا ابراہیم تو نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں، تو نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ جناب ابراہیم نے فرمایا جو نبی کی برابری کرے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے، کیا بات، کیا بات، وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے۔ یہ وہاں سے بھاگا، یہ وہاں سے بھاگا،
جناب اسماعیل کے پاس آیا. کہا اسماعیل تجھے پتہ ہے تیرا باپ تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ایک دعوت پر جا رہے ہیں, ایک دعوت پر میرا بابا مجھے لے کے جا رہے ہیں. کہا دعوت پر نہیں لے کے جا رہا, تجھے ذبح کرے گا. شیطان کی شیطانیت ہے, یہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. جب جناب اسماعیل نے کہا یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے, کہا میرا بابا مجھے لے کے جا رہا ہے. کہا تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. توجہ, شیطان کہتے تیرے باپ کا دماغ خراب ہو گیا. اب خود بھی نبی تھے اور ایک نبی کے بیٹے بھی تھے. جناب اسماعیل نے کنکریاں اٹھائیں, اسے ماری اور کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھاگتا بھی جاتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا اسماعیل تو نے مجھے کیسے پہچانا, تو نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں. جناب اسماعیل نے کہا جو نبیوں کے دماغ پہ حملہ کرے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے. وہاں سے چلا, وہاں سے بھاگا. خدا کی قسم اسے پورا یقین تھا کہ نبی کی بیویوں کو گمراہ کر لینا آسان ہے, کیونکہ پہلے دو نبی کی بیویوں کو گمراہ کر چکا تھا, جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی کو. اسے بڑا یقین تھا, لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا وہ صرف نبی کی بیویاں تھیں, یہ ایک معصوم نبی کی ماں بھی ہے. ایک معصوم نبی کی ماں بھی ہے. دروازے میں دستک دی, پوچھا کون؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا. کہتا آپ کا ہمدرد ہو, آپ کا ہمدرد ہو. بی بی ہاجرہ نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا ابراہیم کدھر ہے؟ کہا ایک دوست کے ہاں گئے ہیں. کہا اسماعیل کو لے گئے؟ کہا ہاں. کہا دوست کے ہاں نہیں گئے, دوست کے ہاں چھری اور رسی کا کیا کام ہے؟ وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے, بچا اپنے بیٹے کو. توجہ 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 رکھیے گا. کہا کیسے کیسے بچاؤ؟ کہا گھر سے باہر آؤ, گھر سے باہر آؤ. اب وہ ایک نبی کی بیوی بھی تھی, ایک نبی کی ماں بھی تھی, حجت خدا کی بیوی, حجت خدا کی ماں بھی تھی. جب یہ سنا نا یہ گھر سے باہر بلا رہا ہے, کہا کنکریاں اٹھائیں, ماری اور اسے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھاگتا بھی جاتا تھا اور کہتا تھا بی بی تو نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں, تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ بی بی فرماتی ہیں جو نبیوں کی بیویوں کو گھر سے باہر لائے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے. بس سزا دارو, آج 5 محرم الحرام, کربلا والوں کی پریشانیوں کا واسطہ مالک آپ کو کوئی پریشانی نہیں اٹھائے. آپ کا ہر نقل و غم مالک دور ہو جائے آپ سے. آپ کی اولادوں کو آپ مالک دیر بنائے. آج اس امام بارگاہ میں اس شہزادے کا علم برآمد ہونا ہے کہ جس نے ساری زندگی حسین کو بھائی نہیں کہا, حسین کو بھائی نہیں کہا. عزاداروں, علم کی تاریخ بہت قدیم ہے. یہ علم اسلام کا کائنات کے رسول نے سب سے پہلے جناب حمزہ کے ہاتھ میں ہوئے. ان کے بعد یہ علم پاک جناب جعفر طیار کے پاس آئے. جناب جعفر طیار کے بعد یہ علم حیدر قرار کو خیبر میں عطا ہوا, خیبر میں. اس کے بعد یہ علم چلتا ہوا حسین مولا نے جب مکہ سے چلے گئے مدینے سے, مولا نے عباس کو اپنے لشکر کا سرپرست سالار اور کہا عباس یہ میرے نانا کی نشانی ہے, اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے. اس علم کی حفاظت عباس تو نے کرنی ہے. اس علم کے سائے میں زینب کو لے کے جا رہا ہوں, اس علم کے سائے میں
میں قرآن کے لے کے جا رہا ہوں اور اس علم کے بھروسے پر عزادارو، جب میرے مولا و آقا مولا عباس، خدا کی قسم علی اللہ کا جلال ہے، عباس علی اور اللہ کا جلال ہے، جب دنیا میں تشریف لائے نا مولا عباس نے آنکھ نہیں کھولی، عباس نے آنکھ نہیں کھولی۔ کنیز نے جا کے بتایا جناب امیر المومنین کو، مولا اللہ نے جناب امیر المومنین کے ہاں ایک بیٹا عطا کیا، اور یہ وہ بیٹا ہے جس کے کپڑے جناب زہرا نے خود سی کے دیے۔ جناب امیر المومنین تشریف لائے حجرے میں، جناب ام المؤمنین نے فرمایا مولا جب سے دنیا میں آیا ہے عباس نے آنکھ نہیں کھولی۔ بولے نا یار تو آنکھ آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کیسے آنکھ کھولے گا، میرا بیٹا ہے۔ جب میں اس دنیا میں آیا تھا اس وقت تک میں نے آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک میرے مولا و آقا محمد رسول اللہ نہیں آ گئے۔ اگر عباس کی آنکھ کھلوانی ہے تو اس کے مولا و آقا کو بناؤ، اگر اس کی آنکھ کھلوانی ہے تو حسین کو بناؤ۔ عزادارو، حسین آئے، حسین نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ پہلی زیارت عباس نے حسین کے چہرے کی، قریب کھڑی تھی زینب عالیہ، کہا بابا میرا بھی تو بھائی ہے، میں بھی عباس کو اپنے ہاتھوں میں لوں گی۔ زینب نے عباس کو ہاتھوں میں اٹھایا، ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ جانے زینب نے عباس کے کان میں کیا کہا۔ مولا علی قریب ہوئے، کہا زینب عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا جان، بابا جان جب میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی، میری ماں نے 2 وصیتیں کی تھی۔ پہلی وصیت میری ماں نے کہا تھا زینب جب عباس دنیا میں آئے اسے کہنا کہ تیری ماں زہرا تجھے سلام کہتی، تیری ماں زہرا تجھے سلام کہتی۔ اور دوسری بات یہ عباس سے کہنا عباس میری زینب کی چادر تیرے حوالے ہے، میری زینب کی چادر تیرے حوالے۔ عزادارو دن گزرتے گئے، عباس بڑے ہوتے گئے۔ عباس کا کام تھا روزانہ زینب کے گھر جانا۔ ایک دن عباس زینب کے گھر سے واپس آئے، ماں نے پوچھا عباس کہاں سے آئے ہو؟ کہا بہن زینب کے گھر سے۔ جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں زینب